بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا جو ہمارا یہ سبق ہے یا درس ہے وہ قادیانی مذہب کے بارے میں ہے یا قادیانیوں کے بارے میں ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا مجموعی طور پہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا ماتریدی اور اشاعرہ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے، خاتم النبیین فرما دیا۔ جس طرح ختم لگائی جاتی ہے، مہر لگائی جاتی ہے اور سیل پیک کر دیا جاتا ہے، وہی لفظ یہاں پہ استعمال فرمایا گیا کہ یہ رسول جو ہیں آخری رسول، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہونے والا ہے۔ اور حضور نے بھی مختلف مثالوں سے واضح فرما دیا کہ ایک بہت پیاری عمارت بنائی گئی اور اس کی سب اینٹیں ہیں، سب چیزیں اپنی جگہ ہے، ایک اینٹ کی کمی ہے۔ جو بھی اس کو دیکھتا کہتا کہ یہ اتنی پیاری عمارت ہے، یہ اینٹ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں، یعنی مکمل انبیاء جتنے بھی تھے وہ سب حضور سے پہلے جا چکے، سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ مثال حضور نے عمارت کے ذریعے دی، یعنی انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام جو ہیں انہوں نے اسلام کی ایک عمارت جو یہاں پہ بنائی ہے، لوگوں کو اس میں بسایا ہے، داخل اسلام کروایا ہے۔ یہ چیز حضور نے بتائی کہ ایک چیز وہاں پہ جو کمی باقی رہ گئی تھی، پہلے انبیاء بھی آئے، شریعتیں بھی آئی، کمی جو رہ گئی تھی وہ ایک آخری نبی کی تھی۔ پہلے کے انبیاء حضور کا ذکر کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، جب آ گئے حضور تو فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ بات ہو گئی پکی۔ اب ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، یہ بڑے دجال سے پہلے آئیں گے، کلہم یدعی انہ نبی، ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، نعوذ باللہ۔ 30 ہوں گے ایسے جھوٹے، 30 جھوٹوں میں سے ایک بڑا جھوٹا یہ قادیانی ہے، اس کا نام ہے مرزا غلام محمد قادیانی، اور اسی قادیان سے منسوب، یعنی جگہ ہے وہ قادیان، اسی سے منسوب یہ اپنے مذہب کو، یا پھر یہ تو اپنا مذہب الگ سے نہیں اعلان کیا، اپنے آپ کو مسلمان ہی بولتا تھا، اور ہر وقت اس کا جو اسٹیٹمنٹ رہتا تھا نا وہ ٹکراؤ والا رہتا تھا۔ کبھی بولتا کہ میں محمد رسول اللہ جو ہے نا آخری نبی ہے، ان کے بعد میں آیا ہوں، میں وہی ہوں، یعنی وہ حضور ہی ہے، نعوذ باللہ، لیکن میں ان کا ظہور ہوں، نیا ظہور ہوں، میں بروز ہوں بولتا۔ کبھی بولتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا احمد کا جو ذکر آیا وہ احمد میں ہی ہوں کیونکہ اس کا نام غلام احمد ہے۔ کبھی کہتا کہ لا نبی بعدی، فرمائے حضور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پھر وہ ہر وقت الگ بات ہو، ایک بار کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنخیص کرتا، کبھی کہتا کہ میرے اوپر آیت نازل ہوئی کہ عیسیٰ مسیح سے میں بہتر ہوں، اے غلام احمد تم مسیح سے بہتر ہو۔ اور پھر اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا، اس کے دماغ میں اتنا فطور آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی برائیاں بیان کیا، اللہ معاف کرے ذکر بھی نہیں کر سکتے ہیں، پڑھ کے بھی آپ کو تکلیف ہو جانا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان باندھتا، مریم علیہ السلام کے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولتا کہ ان کی نانیاں اور دادیاں جو تھی وہ زانی تھی، حالانکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جو قرآن کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص معاملہ ان کے ساتھ کیا جس کی وجہ سے وہ حضرت مریم کنواری تھی، ان سے پیدا ہوئے۔ یہ کہتا ہے کہ ان کی نانیاں دادیاں ہیں۔ اس طرح اس کے عقیدہ یہ ہے، کبھی خود کو مسیح بولتا، یعنی میں عیسیٰ ہوں جو آنے والا تھا، کبھی بولتا کہ مسیح سے بہتر ہوں، یعنی اس کے آپس میں اتنے تناقضات ہیں کہ آپ پڑھ کے خود بولیں گے یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے۔ اور اس پہ بھی لوگوں نے لکھا ہے، ابھی تک بھی لکھتے آ رہے ہیں کہ اس کی بہت ساری کتابیں لکھا ہے، تقریباً 80 کتابیں لکھا، اور پوری کتابوں کو اس کے ملفوظات کے نام سے 10 حصوں میں شائع بھی کیے۔ انجام آتھم بول کے ایک ہے، عجیب سا نام ہے، اور اس کا پھر ضمیم انجام آتھم ایک ہے، کشفی نوح ہے، ازالہ اوہام، دافع البلاء، بہت ساری کتابیں لکھا، براہین احمدیہ، روحانی خزائن۔ اس میں کیا کرتا، بعض عربی میں بھی ہے، عربی میں کیا کرتا، ادھر کی تھوڑی آیت لیتا، ادھر کی آیت لے کے اس کو تھوڑا بدل کے اپنے اوپر بٹھانے کی کوشش کرتا۔ تو غلام احمد قادیانی کیا ہے، بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس کو لوگ ماننے بھی لگ گئے، ایک نہیں کئی اعتبار سے یہ کافر ہے، اور اس کو ماننے والے کافر ہیں۔ اس کو ماننے والے کیوں کافر ہے کہ اس کو نبی مانتے وہ لوگ، ایک مسلمان ماننا دور کی بات ہے، اس کو نبی مانتے، اور ابھی بھی اچھی خاصی تعداد ان کی ہندوستان پاکستان میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ان کے فتنوں سے ہمیں اور آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے۔ اب عبارت کی طرف آتے ہیں۔ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو ہیں، یعنی اس کے ماننے والے ہیں۔ اس شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیاء
کرام علیہ السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کی، خصوصاً حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مریم علیہ السلام کی شان جلیل میں تو وہ بیہودہ کلمات استعمال کیے جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ ایک چیز آپ کو یہاں پہ کلیئر کر لینا ہے کہ یہ دوسرے فرقے جتنے ہیں یہ گمراہ ہیں، یہ کلمہ وہ ہے، لیکن قادیانی جو ہے نا یہ خارج از اسلام ہے، یعنی اسلام سے خارج ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مرتد ہیں۔ تو یہ چیز کلیئر ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ قادیانی بولے تو آپ کے دماغ میں جس طرح وہابی ہے، اہل حدیث ہے، ان فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ گمراہ ہیں، ان کے پاس بہت ساری گمراہیاں ہیں یہ فرقوں میں، لیکن قادیانی کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کے منکر ہیں، یہ حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہیں، اللہ محفوظ رکھتے ہیں۔ مگر ضرورت زمانہ مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ان میں کے چند نمونے ذکر کیے جائیں۔ خود مدعی نبوت بننا کافر ہونے اور ابد الآباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا، یعنی خود اپنے آپ کو نبی بولا، یہ کافی تھا اس کے لیے کہ انہیں جہنمی بن جائے، یہ بول رہے ہیں، لیکن انہیں اس پر رکا نہیں، اتنی ہی بات پر اکتفا نہ کیا بلکہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب و توہین کا وبال بھی اپنے سر لے لیا۔ خالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور بھی انبیاء کی تکذیب کرا، اور بھی انبیاء کے بارے میں بہت بے ادبی کی باتیں بولا، زیادہ تر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بارے میں بولا، اور اس کا کلام پڑھنے سے ایسا محسوس ہوتا کہ یہ جاہل حسد کا شکار ہو گیا تھا، یعنی میں بھی نبی ہوتا تو، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا اور ان کے بارے میں اتنی گندی باتیں بولتا ہے کہ ہر نبی کی تکذیب مستقلاً کفر ہے، یعنی اگر کوئی تمام انبیاء کو مان کر ایک نبی کا بھی انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کی تکذیب مستقلاً کفر ہے، اگرچہ باقی انبیاء و دیگر ضروریات کا قائل بنتا ہو، دیگر انبیاء کو بھی مان رہا، دین کے تمام احکام و نواہی کو بھی مان رہا، لیکن ایک نبی کا منکر ہے تو وہ کافر ہو جاتا۔ بلکہ کسی ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہے، کسی ایک کو جھٹلانا تمام کو جھٹلانا ہے۔ پھر ایک دلیل بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے انبیاء کو جھٹلایا، تو انہوں نے در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہوا کہ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا، کیونکہ نوح علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے تھے دیگر انبیاء بھی وہی لائے تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو سکھا رہے تھے، بتا رہے تھے وہ، تو ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہو جاتا ہے وغیرہ۔ اس قسم کی آیتیں اس کی شاہد ہیں، یعنی گواہ ہیں، اور اس نے صدہا کی تکذیب کی اور اپنے کو نبی سے بہتر بتایا۔ ایسے شخص اور اس کے متبعین کے کافر ہونے میں مسلمان کو ہرگز شک نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پر مطلع ہو کر جو شک کرے خود کافر ہے۔ یعنی کسی کو اس کے اقوال بھی معلوم ہوئے کہ انبیاء کے بارے میں یہ بول رہا ہے، اپنے آپ کو نبی بتا رہا ہے، حضرت عیسیٰ سے خود کو بار بار بہتر بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی، یہ سب باتیں جاننے کے بعد بھی کوئی اسے کافر نہ کہے تو وہ خود کافر ہے، کیونکہ کافر کو کافر جاننا اور ماننا اور سمجھنا چاہیے، ضرورت پڑنے پہ بولنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ خاموش رہا تو پھر خاموش رہنے والے کی شامت آ جاتی۔ اب اس کے احوال سنیے، ازالہ اوہام صفحہ 533، اس میں کیا بول رہا ہوں، خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں اس حدیث کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی، اپنے آپ کے بارے میں بول رہا۔ براہین احمدیہ اس کے نزدیک ایک آسمان سے نازل ہوئی ہوئی کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ اب انہیں نیچے کا اگر ہم پڑھیں گے نا، وہی عبارتیں اس کی کتاب سے اسکرین شاٹ یہاں پہ ڈالے ہوا ہے، تو اس کو چھوڑ دیں گے، ضرورت جہاں پہ پڑی وہاں پہ دیکھیں گے۔ اس کی اور ایک کتاب ہے انجام آتم، جو بھی ہے وہ صفحہ نمبر 52 میں لکھتا ہے، اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا قبل اس کے جو میرا نام پورا ہو۔ یہ کیا ہے، عربی میں لکھا، کیا لکھا معلوم، نیچے دیکھیے، یا احمد یتم اسمو کا ولا یتم اسمی، مطلب کوئی بات بن رہی نہ بات کی دم بن رہی، کیا بول رہا کہ احمد تیرا نام پورا ہو جاتا، میرا نام پورا نہیں ہوتا۔ پھر بول رہا انی رافعو کا الیہ، میں اوپر تجھے اٹھاؤں گا، الخیت علیک محبت منی، الگ الگ جگہ کی آیتیں جمع کر لیا، ملا دیا۔ پھر نیچے والا بھی دیکھیے آپ، اس میں بول رہا بشرا لکا یا احمدی، اے میرے احمد تیرے لیے بشارت ہے، انت مرادی و مئی، تو میری مراد ہے، تو میرے ساتھ ہے، انی ناصرک انی حافظک، میں تیرا مددگار ہوں، میں تیرا حافظ ہوں، نعوذ باللہ۔ اوپر آ جائیے، انجام صفحہ 78 میں لکھتا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تجھ کو تمام جہاں کی رحمت کے واسطے روانہ کیا۔ نیز یہ آیہ کریمہ و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ دو آیتیں بول کے کیا بولتا
ہوتا کہ اس میں جو رحمت ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مگر یہ ملعون کہتا ہے کہ یہ آیت میرے لیے ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو آیا ہے حضرت عیسیٰ نے کیا کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، میں ان کی بشارت دے رہا ہوں، ان کا نام احمد ہے، تو یہ ملعون کہتا ہے کہ یہ احمد سے مراد میں ہوں۔ دافع البلا یہ بھی اسی کا ہے، صفحہ 6 میں کہتا ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انت منی بمنزلتی اولادی انت منی وانا منکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو توڑ مروڑ کے اس طرح بول دیا، جیسے حضور نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم میرے لیے ایسے ہو، اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے کہ حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ بھی نبی تھے اور حضرت ہارون بھی نبی تھے نا، تو حضور نے مثال دی، اس کے بعد کلیئر کیا کہ ان کے بھائی اور مددگار ہونے کی حیثیت سے حضرت ہارون علیہ السلام کیسے تھے، حضرت علی حضور کے لیے ایسے ہیں، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہوگا فرمایا۔ تو اس کو توڑ کے یہاں پہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے غلام احمد تو میرے لیے میری اولاد کی جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی ثابت کر دے رہا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ ازالہ اوہام میں لکھتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام وہی غلط نکلی تھی، یعنی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیتیں نازل ہوئی، جو وحی آئی، بعض وقت وحی اور الہام غلط بھی ہوتا تھا، یہ بھی بول رہا۔ ابھی آگے دیکھتے جائیے آپ، صفحہ 8 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیاں۔ ویسے یہ چیزیں کیا ہے، اس کو پڑھنا یا پڑھانا اچھا نہیں دکھتا، لیکن کیا ہے علم میں آنے کے واسطے کہ یہ فتنہ ہے کیا، یہ جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم لوگ پڑھیں اور کچھ بھی۔ صفحہ 8 میں لکھتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر نہیں ہوئی جس صورت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں امید باندھی تھی۔ غایت مافل باب یہ ہے کہ حضرت مسیح کی پیش گوئیاں زیادہ غلط نکلی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کر رہا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کر رہا۔ انبیاء جو پیش گوئی کرتے ہیں نا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا، وہ بالکل 100% درست ہوتا ہے، لیکن یہ کیا کر رہا، انبیاء کی جھوٹی غلطی سے بیان کر رہا ہے۔ پھر کیا بول رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے تھے وہ معجزوں کا بھی انکار کر رہا ہے، اور بولا کہ سورہ بقرہ میں جو ایک قتل کا ذکر ہے کہ گائے کی بٹیاں ناش پر مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا تھا اور اپنے قاتل کا پتہ دے دیا تھا، یہ محض موسیٰ علیہ السلام کی دھمکی تھی اور علم بسمرزم تھا۔ یہ بول رہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو اپنے امتیوں کو حکم دیے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایک گائے کو قتل کرو، پھر اس کا ایک حصہ لے کر یعنی گوشت کا ٹکڑا لے کر اس پر مارو، بولا کو مقتول کو اٹھ کے بولے گا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا۔ یہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے حیثیت سے تو سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ قرآن، تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کام ہوا تھا اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یا نبی کے معجزے سے نہیں ہوا تھا، یہ بلکہ جادو تھا، یہ نعوذ باللہ۔ یعنی کفار و مشرکین جس طرح انبیاء کو ساحر بولتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے امتی جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے جادوگر بول رہے ہیں، تو یہ بھی جادوگر بول رہا۔ اسی اعتبار سے بھی انہیں مطلب ایک بھی ایمانی صفت نہیں کی سکتا، سریات و شرکیات اور گستاخیوں کا پورا مجموعہ ہے، اور انہیں جب مرا نا تو اس کی موت بھی بہت بری ہو گئی۔ اور علم العادات جو ہے نا، علم العادات میں کیا ہوتا، نمبرز کے ذریعے کیا کرتے، نام نکالتے، اسی طرح نام کا بھی نمبر نکلتا ہے، جیسے میرا نام مشکورہ ہے تو ان کا عدد کتنا ہے، شین کا، کاف، واو، را، ہا یا بولتا، اس کے عدد نکالنے کے بعد میں جو خلاصہ نمبرز کا ملتا ہے وہ 1 سے 9 تک ہے، تو جیسے 786 بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اسی طرح غلام محمد قادیانی کا جو انجام ہوا بیت الخلاء میں مرا، اور صرف یہ کیا ہے، لوگ اس کی تسلیل کے لیے نے جو کفریات کیا، لوگوں کو گمراہ کیا، اس نے اس وقت کے لوگوں نے علماء نے ایک اس کی تاریخ نکالی، تاریخ وفات، قادیانی ہفتے ہفتے مر گیا، تو اگر آپ اس کے اگر تعداد نکالیں گے نا تو اس کے مرنے کی تاریخ نکل جاتی ہے، یعنی جس سن میں انہیں مرا نا وہ سن نکل جاتا ہے، اتنی فضیلت ہے اس کی۔ یہ باتیں ذکر کرنے کے لیے اتنا مجھے اچھا لگا، لیکن آپ کو بتا رہی ہوں کہ ویسے چھٹا اللہ تعالیٰ کی پڑھ دوں، لیکن اس کو بھی ماننے والے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، اس کو نبی ماننے والے ہیں، اور اس کتابیں پڑھنے والے ہیں، کتابیں چھاپنے والے بھی ہیں۔ گمراہی کیسی چیزوں کی دیکھیے، اللہ محفوظ رکھے، اسی لیے ہر نماز میں ہدایت کی دعا سکھائی گئی، ایسے ایسے گمراہ دنیا میں موجود، یہ دیکھ صراط المستقیم ہر نماز میں ہر رکعت میں ایک بار آپ پڑھتے، ہم پڑھتے، سب پڑھتے۔ اسی کے صفحہ ازالہ اوہام کے صفحہ 753 میں لکھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چار پرندے کے معجزے کا ذکر جو قرآن شریف میں ہے وہ بھی اسی مسمرزم کا عمل تھا، یعنی جادو کی جو قسم ہے یہ، یعنی آدمی کیا کرتا، اپنی جو قوت ارادی رہتی نا اس کو مطلب کسی چیز پہ یا کسی شخص پہ اگر فوکس کر دے تو وہ کام کرا سکتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی سو رہا تو اپنی وہ قوت کو اس آدمی پر اگر لگا دے کہ آدمی نیند میں سے اٹھ جائے یا نیند میں کچھ دیکھے یا کچھ کر دے تو وہ کر دیتا ہے، اور یہ کیا ہے، جادوگروں کا کام نہیں ہے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے آ گئے ہیں جو مسمرزم کے ذریعے لوگوں کو مطلب کیا کرے، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیے، بات تو کیا ہے، دھندا کرنے باز آتا کے نام پہ، تو یہ
یہ بول رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ تم لوگوں کو کس طرح زندہ کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم ایمان نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے کیوں نہیں ہے اے میرے مولا، میں یہ چاہتا ہوں میرا دل مطمئن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 4 پرندے جو اس کو ذبح کرو، اللہ نے پہاڑوں پہ رکھو، پھر ان کو بلاؤ، بھاگتے ہوئے آئیں گے، زندہ ہو۔ تو یہ واقعہ جو قرآن کی اتنی آیتوں میں اس کا انکار کرتے ہوئے یہ بول رہا تھے، یہ تو ذکر آیا یہ بھی جادو، یعنی کہ جب تک پرندے زندہ نہیں ہوئے ایسا ان کے دماغ میں تخیل ہوا جس طرح جادوگروں کے ساتھ ہوتا۔ صفحہ 629 میں 629 میں ہے، ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیش گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے نعوذ باللہ، اور بادشاہ کو شکست ہوئی بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا۔ یہ بول رہا کہ انبیاء میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں ہوتا، ہر ایک کی تکذیب کرا، ہر ایک کی بے ادبی کرا۔ وہ بول رہا کہ انبیاء کتنے 400 انبیاء ایک بادشاہ کو پیشن گوئی دی کہ تو جیت جائے گا، لیکن بادشاہ جیتا نہیں بلکہ اسی میدان میں مر گیا، اور بول رہا کہ پیشن گوئی غلط تھی اور وہ جھوٹے نکلے، انبیاء کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ اسی صفحہ میں لکھتا ہے قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا تھا۔ جو گستاخ رسول تھا اس کا ذکر آیا قرآن مجید میں، تو جو چیزیں واقعتاً اس میں تھی 10 برائیاں اس کی بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا گناہ اتنا سنگین تھا، اتنا بڑا جرم تھا کہ یہ چیزیں ذکر کی آپ وہ آیتوں کی تفصیل جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے قرآن کے خلاف، انبیاء کے خلاف، تو یہ بول رہا شیطان مطلب شیطان کا کوئی ظہور ہو سکتا نا، تو غلام محمد قادیانی کو دیکھ رہے شیطان کیسا ہو سکتا، پوری طاقت و قوت لگا دیا اس کو گمراہ کرنے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ قرآن مجید کے بارے میں ترجمانی کیا اور اپنی براہین احمدیہ کی نسبت اظہار اوہام لکھتا ہے براہین احمدیہ خدا کا کلام ہے، گئی بات یہ وہی ثابت کر دیا اس اپنے الفاظ سے۔ 40 نمبر 2 صفحہ 13 پر لکھتا ہے کامل مہدی نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقید کر رہا ہے۔ ان پرراز مرسلین کا ہادی ہونا درکنار، پورے راہ یافتہ بھی نہ ماننا، نعوذ باللہ، یعنی یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ہدایت دیتے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ خود بھی ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اب خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو گستاخیاں کی ان میں سے چند یہ ہیں۔ پہلی، اے عیسائی مشنریوں، اب ربنا المسیح مت کہو اور دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر، یعنی اس کے الزام کے مطابق اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، وہی نازل ہوئی جس میں اس کو کہا جا رہا ہے، عیسائیوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم مسیح کو رب مت کہو، تم نے دیکھو کہ مسیح سے بڑھ کر کوئی ہے، وہ انہیں اپنے آپ کے بارے میں بولا۔ صفحہ 13 اور 14 میں ہے، خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود کو بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ حضرت عیسیٰ سے کمپیئر کر رہا اپنے آپ کو اور بتا رہا کہ حضرت عیسیٰ سے شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام محمد رکھا تاکہ یہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے، تاکہ یہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنا غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ کیسا مسیح ہے جو اپنے قرب اور شفاعت کے مرتبے میں احمد کے غلام سے بھی کم ہے۔ یہاں پہ کیا کر رہا، اپنے آپ کو احمد کا غلام بول رہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد کے غلام سے بھی کم تر ہے کون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرب اور شفاعت میں اور ہر مرتبے میں، نعوذ باللہ من ذلک۔ کشتی میں صفحہ 13 میں لکھتا ہے مسیح موسیٰ سے بڑھ کر اور مسیح ابن مریم سے بڑھ کر۔ پہلے تو بولا کہ انہوں ہادی نہیں ہے، ہادی دور کی بات ہے، خود ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ بول رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مسیح بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، پھر ابن مریم کے مسیح ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اسی کتاب میں صفحہ 16 پر لکھا ہے خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ مسیح محمدی مسیح ہے مصطفی سے افضل، مسیح محمدی اپنے آپ کو بول رہا۔ دافع البلا صفحہ 20 میں لکھتا ہے اب خدا بتلاتا ہے کہ دیکھو میں اس کا ثانی پیدا کروں گا جو اس سے بھی بہتر ہے، جو غلام احمد ہے یعنی احمد کا غلام۔ اور شعر بھی لکھا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام محمد یہ باتیں شاعر اور لکھ رہا یہ باتیں شاعرانہ نہیں بلکہ واقعی ہیں، اور اگر تجربے کی روح سے خدا کی تائید مسیح ابن مریم سے بڑھ کر میرے ساتھ نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے اپنے آپ کو جھوٹا ہوں بتایا اور اس کے ساتھ تائید ہوئی نہیں، بہت ساری چیزیں علماء پورا اس کا آپریشن اتنا بھیانک کیے، انہیں جتنی چیزیں بولا تھا نا، جتنی پیشن گوئیاں دیا تھا سب کی سب غلط ہوتی گئی، اپنے آپ کو جھوٹا بولا اور جھوٹا نکلا۔ خدا تو پابندی اپنے وعدوں کے ہر چیز پر حاضر ہے، لیکن ایسے شخص کو دوبارہ کسی طرح دنیا میں نہیں لا سکتا جس کے پہلے فتنے نے ہی دنیا کو تباہ کر دیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بول رہا کہ نعوذ باللہ انہوں پہلے فتنہ کرے پھر فتنے سے دنیا تباہ ہو گئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں لا سکتا، اللہ اس کا قادر نہیں ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ مریم کا بیٹا کشلیا کے بیٹے سے کچھ زیادت نہیں رکھتا، اپنے آپ کے بارے میں بول رہا کہ میں زیادہ افضل ہوں حضرت ابن مریم سے۔ کشتی صفحہ 56 میں ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کلام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز
ہرگز دکھلا نہ سکتا، یعنی چیلنج بھی کر دیا، اگر میرے زمانے میں حضرت عیسیٰ ہوتے تو میں جو کر رہا ہوں وہ نہیں کر سکتے، نہ میری جیسی بات کر سکتے، یعنی خود پسندی آدمی کو کہاں لے کے چلے گی؟ دیکھیے گمراہی کہاں سے کہاں لے کے چلے گی، اللہ محفوظ رکھے، ہر قسم کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، گمراہوں سے محفوظ رکھے، صحبت صالحہ سے نوازے۔ اعجاز احمدی میں لکھتا ہے صفحہ 13، یہود تو حضرت عیسیٰ کے معاملے میں اور ان کی پیشگوئیوں کے بارے میں ایسے کبھی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب میں حیران، بغیر اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ضرور عیسیٰ ہے، یعنی نے اس کو لکھا نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل ان کی نبوت قائم نہیں ہو سکتی سوائے اس کی کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ بول رہا کوئی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت قائم نہیں ہے اس کے نزدیک، بلکہ ابطال نبوت پر کئی دلائل قائم ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی نہ ہونے پر دلائل قائم ہیں کہہ رہا۔ اس کلام میں یہودیوں کے اعتراض صحیح ہونا بتایا اور قرآن عظیم پر بھی ساتھ دیے یہ اعتراض جمع دیا کہ قرآن ایسی بات کی تعلیم دے رہا ہے جس کے بطلان پر دلیلیں قائم ہیں، یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کئی آیتیں ہیں اس بارے میں، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی نبوت کے باطل ہونے پر کئی دلائل قائم ہو سکتی ہیں۔ صفحہ 14 میں ہے، عیسائی تو ان کی خدائی کو روتے ہیں مگر یہاں نبوت بھی ان کی ثابت نہیں، یعنی عیسائی ان کو خدا مان رہے ہیں، ہم اگر دیکھیں تو یہاں پہ ان کی نبوت بھی ثابت نہیں ہو رہی ہے، نعوذ باللہ۔ اسی کتاب میں لکھا ہے صفحہ 24، کبھی آپ کو شیطانی الہام بھی ہوتے تھے، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے گستاخیوں کی۔ حاشیہ 3 دیکھیے، اور میں نے شیطانی وسوسہ محض انجیل کی تحریر سے کہا ہے، کیونکہ انجیل سے ثابت ہے کہ کبھی کبھی آپ کو شیطانی الہام ہوا کرتے۔ مسلمانوں اوپر آ جائیے، مسلمانوں تمہیں معلوم ہے کہ شیطانی الہام کس کو ہوتا ہے؟ انہیں لکھ رہا ہے قرآن فرماتا ہے تنزل علی کل افاک نفی، کون سی آیت کہاں پہ لا رہا؟ دیکھیے انبیاء کے اوپر یہ آیت چپکا رہا، کہہ رہا ہے کہ بڑے بہتان والے سخت گناہگار پر شیطان اترتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نہیں آتی کہ شیطانی الہام آتا تھا۔ اسی صفحے میں لکھا ان کی اکثر پیشگوئیاں غلطی سے پور ہیں۔ صفحہ 13 میں ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی پیشگوئیوں پر یہود کے سخت اعتراض ہیں جو ہم کسی طرح ان کو دفع نہیں کر سکتے، یعنی یہودیوں کے جو اعتراضات ہیں وہ صحیح ہیں اور یہودیوں کو وہ درست مان رہا ہے قرآن جیت کے مقابل میں، وحی کے مقابل میں۔ صفحہ 14، ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 پیشگوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلی، نعوذ باللہ، اس سے ان کی نبوت کا انکار ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب تشریح 9 صفحہ 5 میں لکھتا ہے ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشگوئیاں ٹل جائیں۔ اچھا، خود لکھ رہا کہ نبیوں کی پیشگوئیاں ٹلتی نہیں۔ پہلے کتنی مثالیں آپ پڑھ لیں جس میں بولا کہ 400 انبیاء تھے، سب پیشگوئی کے، سب کی پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ یہاں پہ بول رہا کہ ان کی 3 پیشگوئیاں جھوٹی نکلی، یعنی ہر اعتبار سے انکار کرتے جا رہا، ہر قسم کا انکار کرا۔ اور داخل مساوس صفحہ 3 و زمینہ اندر میں آٹھم صفحہ 27 پر اس کو سب رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی اور ذلت کہتا ہے، یعنی پیشگوئی جو ثابت نہیں ہوئی نا اس کو ذلت کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ انبیاء کی پیشگوئیاں صحیح نہیں۔ داخل والا ٹائٹل کے صفحہ 3 پر لکھا ہے ہم مسیح کو بے شک ایک راست باز آدمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے اکثر لوگوں سے البتہ اچھا تھا، واللہ تعالی اعلم، مگر وہ حقیقی منجی نہ تھا، منجی یعنی نجات دینے والا۔ حقیقی منجی وہ ہے جو حجاز میں پیدا ہوا تھا اور اب بھی آیا مگر بروز کے طور پر۔ حجاز میں پیدا ہوا تھا بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہا، پھر بول رہا اور اب بھی آیا ہے، یعنی حضور دوبارہ آئے ہیں، مگر بروز کے طور پر۔ اب یہ بروز بول کے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے آئے ہیں لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ آگے چل کر راست بازی کا بھی فیصلہ کر دیا، کہتا ہے یہ ہمارا بیان نیک زنی کے طور پر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے لوگوں سے بہتر تھے، یہ جو لکھانا وہ حقیقی نجات دینے والے نہیں تھے، سب لکھ دینے کے باوجود یہ بھی لکھ رہا کہ یہ ہمارا بیان جو ہے یہ نیک زنی ہے، کچھ گمانی ہے، ورنہ ممکن ہے کہ عیسیٰ کے وقت میں بعض راست باز اپنی راست بازی میں عیسیٰ سے بھی اعلیٰ، یعنی اس کا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرو، ان کو نیچا دکھاؤ، اپنے آپ کو بڑا دکھاؤ۔ اسی کے صفحے 4 میں لکھا مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ یحییٰ شراب نہ پیتا تھا، مطلب حضرت عیسیٰ شراب پیتے تھے بول رہا۔ آگے اب دیکھیے، اور کبھی نہ سنا کہ کسی فاحشہ عورت نے اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نعوذ باللہ اس کے عقیدے کے مطابق فاحشہ عورت نے حرام کی کمائی سے اپنی سر پہ تیل ملا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کا نام حسور رکھا مگر مسیح کا نام نہ رکھا۔ اب ایک فضیلت حضرت یحییٰ کے لیے ثابت ہو رہی ہے کہ وہ شادی نہیں کیے تھے تو ان کو حسور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس فضیلت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خرابی نکالنا چاہ رہی کہ حسور حضرت عیسیٰ کو نہیں بولا اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایسے قصے ان کے نام کے رکھنے سے مانے تھے، یعنی جتنی چیزیں بیان کیا کہ یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ نہیں تھا، بول رہا کہ سب چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اسی لیے ان کا نام حسور نہیں رکھے۔ ختم پہ ہے جو سب پہ پڑھ لیں گے۔ زمیمہ انجام میں صفحہ 7 پہ لکھتا ہے آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ
जद्दी मुनासबत दरमियान है। जद्दी यानी दादा परदादा। वरना कोई परहेजगार इंसान एक जवान खंजरी को ये मौका नहीं दे सकता कि वो उसके सर पर अपने नापाक हाथ लगा दे और जिनाकारी की कमाई का पली दफर उसके सर पर मले। इस किस्म के वाकयात उसके साथ हुए, वो जाके वहां पे लगा रहा। ये खराबी, दिमागी पागल हो गया भाई। डॉक्टर भी उसके बारे में बाज़ उलमा बाज़ाब्ता क्या करे, डॉक्टर से उसकी मतलब रिपोर्ट ली तो नफ्सियात के आखिरी मरीज था ये, और जिनाकारी की कमाई का पली दफर उसके सर पर मले और अपने बालों को उसके पैरों पर मले। समझने वाले समझ ले कि ऐसा इंसान किस चलन का आदमी हो सकता है। इस रिसाले में उस मुकद्दस बरगज़ीदा रसूल पर और निहायत सख्त जुमले, सख्त हमले किए, मसलन शरीर, मक्कार, बदअक्ल, फहशगो, बदज़बान, झूठा, उन्हें लिखना लेकिन खुद वो है, वो समझ के पढ़ लीजिए। चोर, खलल दिमाग वाला, बदकिस्मत, मेरा फरेबी, पैरोए शैतान। हद ये के सफ़ा 7 पर लिखा, आपका खानदान में निहायत पाक मुतहर है। 3 देखिए मजम्मत कैसी कर रहा, पाक तो साफ है बोल रहा, फिर लिख रहा 3 दादियां और नानियां आपकी जिनाकार और कसबी औरतें थी जिनके खून से आपका वजूद हुआ। हर शख्स जानता है, ये हजरत लिख रहे, हर शख्स जानता है कि दादी बाप की माँ को कहते हैं, तो उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बाप का होना बयान किया जो कुरान के खिलाफ है। और दूसरी जगह यानी कश्ती सफ़ा 16 में तस्रीह कर दी, यसू मसीह के 4 भाई और 2 बहनें थी। ये सब यसू के हकीकी भाई और हकीकी बहनें थी, यानी यूसुफ और मरियम की औलाद। ये एक नई बात बोल दी। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात से एकदम साफ इनकार कर बैठा। अंजाम सफ़ा 6 में लिखता है, जिस हक बात यह है कि आपसे कोई मोजिज़ा न हुआ। सफ़ा 7 पर लिखा, उस जमाने में एक तालाब से बड़े बड़े निशान जाहिर होते थे, आपसे कोई मोजिज़ा हुआ भी तो वो आपका नहीं, उस तालाब का मोजिज़ा। उस तालाब का है, आपके हाथ में सिवा मकर फरेब के कुछ न था। मकर फरेब अंबिया के लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। इजाले के सफ़े 4 में है, मासिवा इसके अगर मसीह के असली कामों को उन हवाशी से अलग करके देखा जाए जो महज इख्तरा या गलत फहमी से खड़े हैं तो कोई उजुबा नजर नहीं आता, बल्कि मसीह के मोजिज़ात पर जिस कदर एतराज है, मैं नहीं समझ सकता कि किसी और नबी के खवारिज पर ऐसे शुबहात हैं। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मोजिज़ात हैं, जो खवारिज के आदात हैं, उस पर बहुत सारे एतराज़ात हैं, दूसरे के पास किसी के पास उतने नहीं है। बोला क्या ख्यालात का हिस्सा मसीह मोजिज़ात की रौनक नहीं दूर करता? कहीं उनके मोजिज़े को कल का खिलौना बताता है, कहीं जिस्म बताकर कहता है अगर ये आजिज़ इस अमल को मकरूह और काबिल नफरत न समझता, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो मोजिज़ात ज़ाहिर फरमाए हैं उसको बोल रहा कि काबिल नफरत और मकरूह अमल है, और अपने आप को बोल रहा कि अगर मैं इस अमल को और अगर ये आजिज़ इस अमल को मकरूह और काबिल नफरत ना समझता तो इन उजुबा नुमाइयों में इब्ने मरियम से कम ना रहता। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो मुर्दों को जिंदा करते थे, तोड़ के मरीजों को जो शिफा होती थी उनसे, कह रहा है कि उनके जो ये काम थे ये इतने खराब थे कि मकरूह है, अगर अच्छे होते तो इनसे कई गुना बढ़कर मैं उस तरह काम कर सकता था। और इस मरीजन का खासा ये बताया कि जो अपने तई इस मजबूरी में डाले वो रूहानी तासीरों में जो रूहानी बीमारियों को दूर करती हैं बहुत ज़ईफ और निकम्मा हो जाता है। यही वजह है कि मसीह जिस्मानी बीमारियों को इस अमल के जरिए से अच्छा करते थे। उपरियुल अकमा कुरान की आयतें हैं, हज़रत ईसा फरमा रहे हैं कि मैं अकमा जो है कोड़ का मरीज है उसको मैं अच्छा कर देता हूँ। देख देख के लोग दाखिल इस्लाम होते थे, वो मोजिज़ा। आप कह रहा है कि जिस्मानी बीमारियों को इस तरह जादू के अमल के जरिए कर देना, यही वजह है कि वो मसीह जिस्मानी बीमारियों के अमल के जरिए से अच्छा करते रहे, मगर हिदायत तौहीद और दीनी इस्तिकामतों के दिलों में कायम करने में उनका नंबर ऐसा कम रहा कि करीब नाकाम रहे। यानी मरीजों को शिफा तो वो दे दिए लेकिन लोगों को हिदायत नहीं दे सके। नऊजुबिल्लाह। और इस दज्जाल कादियानी के मुज़ाहरफ़ात कहाँ तक गिनाए जाए? अब हो गए उसके इख्तिबासात, कोटेशन पूरे खत्म हो गए। अब किताब की इबारत पढ़िए। इस दज्जाल कादियानी के वाहियात और बेदबियों से भरी गुफ्तगू कितनी की जाए, कहाँ तक सुनाई जाए, इसके लिए दफ्तर चाहिए। मुसलमान इन चंद खुराफा से उसके हालात बखूबी समझ सकते हैं कि उस नबी उलुल अज़्म के फज़ाइल जो कुरान में मज़कूर हैं उन पर कैसे गंदे हमले कर रहा है। ताज्जुब है उन सादा लोगों पर कि ऐसे दज्जाल के मुतले हो रहे हैं, या कम अज कम मुसलमान जानते हैं। और सबसे ज्यादा ताज्जुब उन पढ़े लिखे कट बिकरों से जानबूझकर उसके साथ जहन्नम पे गड़ों में गिर रहे हैं। क्या ऐसे शख्स के काफिर मुर्तद बेदीन होने में किसी मुसलमान को शक हो सकता है? हाशा लिल्लाह, यानी हरगिज नहीं। मनशक का आदाबी व कुफरी फकत फकर। ये तहरीर दरअसल गुर्रे मुख्तार की है, मुर्तद के बारे में है कि जो सराहत के साथ मुनकिर हुआ, काफिर हुआ, कुफरिया अलामात अहवाल सब जाहिर हुए, उसके बावजूद भी जो इनकी खबासतों पर मुस्तरब होकर उसके अजाब और कुफ्र में शक करे वो काफिर है। ये यहाँ पे खत्म हो गया बयान। हमारे बहुत सारे उलमाए किराम इसके ऊपर किताबें लिखी, आप किताबें पढ़ सकते हैं। हज़रत बानी इलाही जामिया ने भी लिखा है, बहुत तफसील के साथ और किस तरह ये हार गया था मुनाज़रे, उसका भी जिक्र किताबों में लिखा हुआ है। इतना पढ़ना मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए काफी हो गया होगा। और इबारतें चूंकि किताब में थी इसलिए पढ़ना पड़ा। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रखे, खातिमा बिलखैर फरमाए, इस्लाम की जिंदगी और ईमान की मौत अता फरमाए, और इन दज्जालों
کذابوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور مسیح دجال جو ہے اس سے بھی حفاظت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔